متاع کے بارے میں کہ یہ کب اس کی ممانعت کی گئی ہے اور کس دور میں؟ متاع کے بارے میں، متاع کے بارے میں لفظ تو متع ہے نا محسن صاحب، اصل میں متع جی یہ متع جو ہے اس کے بارے میں اب آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دو گروہ جو ہے نا یہ مختلف رائے ہیں۔ ہمارے شیعہ دوست کہتے ہیں کہ جیسے پہلے یہ حضور علیہ السلام کے دور میں تھا، کوئی آپ نے حرام نہیں کیا، اب بھی جاری ہے، اس کے شرائط نکاح والے، یا ایسے نہیں جو لوگوں کے ذہن میں متع کا تصور ہے کہ بس جو جی چاہے کرتا پھرے، کوئی نہیں، قید ہے اس کے نکاح کے کہ شادی شدہ عورت نہیں کر سکتی، جو عدت گزار رہی وہ نہیں کر سکتی، ایک وقت میں ایک بھی بیوی ہوگی، بچے پیدا ہوں گے تو اس کے حلالی بیٹے ہیں، جائیداد میں سے حصہ لیں گے، قانون سارے وہی ہیں کہ جو رشتے حلال ہیں ان سے نکاح کر سکتا ہے نکاح، اور بعد میں عدت بھی گزارنی ہوتی ہے کہ 1.5 مہینہ اس نے گزارنا، اگر ثابت ہو جائے حمل ہے تو بچہ پیدا جن ہونے تک نہیں نکاح کر سکتی ہے، وہ نکاح موقت ہے کہ اس کے ساتھ وقت مقرر کر دیا گیا۔ دوسرا نکاح طلاق اور موت سے ختم ہوتا ہے، وہ مدت ہی اس کی طلاق، نکاح سے الگ کوئی شے نہیں، متع کو جیسے لوگوں نے سامنے رکھا ایسا نہیں۔ باقی یہ کہ وہ عارضی نکاح بھی اب ہے یا نہیں یہ الگ بات، یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اجازت سے صحابہ کرام بہت مدد یہ کرتے رہے۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس زنا کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول اور صحابہ کو ہم الزام سے کیسے بچائیں گے کہ بعد میں بند کر دیا تو بند کر دیا، پہلے زنا ہی آپ کرواتے رہے۔ خدا کے لیے سمجھ لو کہ وہ نکاح، ہر چیز نکاح والی ہے، صرف انہی عورتوں سے ہو سکتا ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ دوسری رہ گئی بات کہ بند ہو گیا، یعنی اب شیعہ دوستوں کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ بند ہو گیا، مگر اہل بیت میں سے ہی بہت سارے لوگ جیسے یہ زیدیہ ہیں یمن کے، وہ بھی اہل بیت سے ہی ساری شکا، وہ کہتے ہیں نہیں، امام جعفر الصادق نے بھی کہا کہ یہ بیان ہی زنا ہے۔ اب اور سنی لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہی صحیح مسلم میں کہ میں نے اب اس کو قیامت تک کے لیے حرام ٹھہرا دیا۔ یہ ہے اب اس بارے میں ساری بات جو آپ کے سامنے رکھ دی۔ مولانا جو ہمارے ہاں اختلاف ہے وہ متع کا لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن وہ اپنا حج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی کچھ خلط مبس ہوا ہے۔ خلط مبس ہوا، بڑے بڑے شیعہ عالموں کی کتابوں میں نے دیکھا کہ وہ حج کے متع کے بارے میں جو روایت ہے نا حضرت عمران ابن حسین رضی، اس کو عورتوں کے متع میں استعمال کر رہے تھے۔ تو اب یہ متعۃ الحج سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، تمتع جو کرتے ہیں نا کہ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر حج کیا بعد میں، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ ایک تمتع السلام علیکم، عورتوں والا متع نکاح بھی کہتے ہیں۔ جی 3 متع ہیں قرآن مجید میں، ایک متع جو ہے نا وہ حج کا، ایک یہ حدیث والا متع عورتوں والا، ایک متعۃ الطلاق ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دو تو متعون اپنی حیثیت نان نفقہ خرچہ نہیں، خرچہ تو الگ ہے، یہ جوڑا بنا کر وہ نان نفقے سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی اسپیشل گفٹ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، خرچہ وغیرہ تو جو ہے نا نہیں ہمارے ہاں تو مولانا ایک بدقسمتی سے جو ہے نا کہ بالکل اس کو جوتیاں مار کر نہ نکالو، یہی میں کہنے لگا تھا، بالکل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اپنی حیثیت کے مطابق جیسا بڑی کا سوٹ لے کر گئے تھے نا ایسا سوٹ دے کر اس کو رخصت کرو کہ بھائی میرا تیرا نبھا نہیں ہو سکا، اللہ کو منظور نہیں تھا، تسریحم بے احسان، گھر سے اس کو رخصت کرو تو بہت عمدگی کے ساتھ۔ اسی لیے ہم طلاق کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت زبیر حضرت اسماء بالکل آپس میں راضی، وہاں کوئی نہیں جھگڑے ہوتے۔ نہیں وہاں تو مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو بے شمار شادیوں کا عام رواج ہے، بلکہ ایک شادی تو عیب سمجھی جاتی ہے، ہمارے ہاں دوسری شادی عیب سمجھی جاتی ہے۔ یہاں زنا ہوتا رہا، یہ کوئی بات نہیں، بوڑھا ابا جو ہے نا وہ زنا کرے انہیں کوئی شرم نہیں، اگر وہ نکاح کر لے قیامت آ جائے۔ اچھا مولانا آپ سے چلیں آپ کی عملی زندگی سے ہم یہ کوئی جواب لینا چاہیں گے، آپ کے کسی چاہنے والے یا جاننے والے نے طلاق دی ہو اور واقعی اپنی بیوی کو جیسے قرآن کریم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دو نے اور ایسا دیا ہو؟ مجھے نہیں ملا اپنی پوری، میں نے نہیں، یہاں پاکستان ہندوستان میں کیا ملنا، یہاں تو پہلے سے گھروں سے نکالا ہوتا، فساد دشمنیاں، یہ نہیں اسلامی طلاق کے بارے میں کچھ۔ اچھا مولانا جو آپ متعو ہننا کی بات آپ کر رہے ہیں یہ میں نے زندگی میں جب بھی سنی آپ کی زبان سے سنی ہے، قرآن پاک بھرا ہوا، میں کہتا ہوں کہ مولانا قرآن کریم کی تشریح اور وضاحت تو آپ جیسے صاحب علم لوگ ہی کریں گے نا، متاع بالمعروف، بہترین طریقہ سے اس کو۔ لیکن کون سے ایسے عالم دین ہیں جو اس بات کی تشریح کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو اور اپنے سامنے بیٹھنے والے کے مریدوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام بھی کرو؟ سورہ بقرہ جو اس میں پڑھنا چاہیے، بالکل اللہ پاک نے اس کا نا متعۃ الطلاق کا بار بار ذکر کیا کہ اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے،
اس لیے بعض لوگ دونوں کو برابر سمجھتے ہوئے پڑھنے کی بجائے سننے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، صحیح مسئلہ کیا ہے وضاحت فرما دیں۔ نہیں، جو پڑھنے کا ثواب ہے سننے کا ثواب اس کے برابر کیا ہوگا؟ یہ تو الگ بات ہے کہ جماعت کی شکل میں امام کا پڑھنا ہی جو ہے نا وہ سب کے لیے ہوتا کافی، وہ تو جماعت ہو رہی ہے نا، ورنہ ہر آدمی کو قرآن مجید تو خود پڑھنا چاہیے، یہ سننے پر ہی نہیں اتفاق کرنی چاہیے۔ یہ موجودہ زمانے کے ذرائع جو ہے نا میڈیا وغیرہ، اس سے یہ بھی بڑا نقصان ہوا کہ لوگوں نے خود تو کتابیں دیکھنی چھوڑ ہی دیا، مطالعہ اب چھوٹتا جاتا ہے، بس بیٹھ جاتے ہیں، کسی دانشور سے سن لی، وہ صحیح کہتا ہے، غلط کوئی کہتا ہے، غامدی صاحب نے یہ فرمایا، کوئی کہتا ہے اسرار صاحب نے، کوئی مولوی صاحب، اس طرح نا بالکل وہ چھوڑ بیٹھے ہیں کہ خود قرآن مجید دیکھیں، حدیث پاک۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ دینی پروگرام سنتے ہیں، اس سے بہت خطرہ ہے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں کہ جس کا جی چاہے ان کو کچھ بیان کر دے۔ جب انہوں نے خود قرآن مجید نہیں دیکھنا، حدیث رسول نہیں دیکھنی، تو اندیشہ ہے کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ ہر شخص ان ٹچ رہے قرآن پاک کو، اسی لیے ترجمہ بھی کافی نہیں، پہلی امت ترجمہ پر رہ گئی تو آہستہ آہستہ اصل کتابیں گم ہی ہوگی، جس کا جی چاہے جیسے مرضی ترجمے پھیلا دیے۔ اچھا چلیں مولانا، آپ کی اجازت سے ایک بات پوچھیں گے کہ بعض اوقات ہمیں دوست جو ہے وہ ٹیلی فون پر کچھ ہماری تعریف کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار تحریر کے ذریعے کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ خود ستائشی میں تو نہیں نہ آتا؟ نہیں کوئی ہاں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، وہ تحسین کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں دینی پروگرام، ہمارے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے دعا گوائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں کامیاب کرے، یہاں بھی خوشیاں دکھائے، آخرت میں بھی جنت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ حاجی علی احمد صاحب ہیں جی سمن آباد سے، ہمارے بڑے مہربان ہیں، گاہے بگاہے آتے جاتے بھی رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک سوال بھجوایا ہے۔ محترم جناب مفتی اعظم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور ہیں جس نے ہمارے لیے آپ کو باعث رحمت پیدا کیا ہے اور ہمیں اختلافات کی دلدل سے بچایا ہے، اور آپ سب کی بات کرتے ہیں اور سب کو صحیح کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا جو مہر مقرر کیا ہے رقم کی صورت میں، مہر کی رقم کیوں باندھی جاتی ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی صحت و تندرستی کی میں دعا کرتا ہوں۔ علیم صاحب کے سوال کو میں سمجھ نہیں سکا کہ مہر مقرر کرنا تو اللہ مطلب کا بعض لوگ تو زیورات کی شکل میں دیتے ہیں نا مولانا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلیں 1000 روپیہ 2000 یا 10-50 روپے باندھ لیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو مقصد کہنے کا کہ کوئی اور چیز باندھ لیتے ہیں کہ چلیں 2-4 مرلے کا پلاٹ، عرب ممالک کے اندر تو کچھ اور بھی رواجات ہیں۔ تو ان بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ مہر کی رقم جو ہے، یا چلیں مہر باندھنے کا کیا فلسفہ ہے، شاید ان کا سوال یہ ہو۔ مہر جو ہے نا کہ اس کا تعین لوگ کر لیتے ہیں، کسی شکل میں کریں، یہ نہیں دین کی طرف سے پابندی۔ ٹھیک ہے، جس چیز پر بھی عورت راضی ہو کہ مجھے ایک جوڑا ہی آپ بنا دیں، مجھے ایک آپ جوتی اچھی خرید دیں، کوئی حد دین میں نہ کم کی ہے نہ زیادہ کی ہے، یہ خاوند بیوی کا آپس میں معاملہ، جس پر بھی وہ راضی ہو جائیں گے اور طے کریں گے درست ہی درست، اور طے کر لینا اس لیے بہتر ہے کہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ورنہ طے کرنے کا کوئی قرآن میں حکم نہیں، اگر اس وقت نام بھی نہ لیں مہر کا اور بعد میں وہ خاوند بیوی آپس میں کوئی فیصلہ کر لے، کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن نے کہتا لم تفریضوا لہن فریضہ، ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے طلاق دی اور غیر مقرر ہی نہیں کیا تھا، تو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یہ نکاح کی اصلیت ہے۔ مہر مقرر ہو جائے تو بہت بہتر ہے کہ جھگڑا نہ ہو، مگر بعد میں بھی اگر وہ کمی بیشی کر لیں یا نہیں طے ہوا تو مقرر کر لیں، کر سکیں۔ باقی مہر کی حیثیت جو ہے نا، جب قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں، بہت عمدہ سوال ہے، وہاں مہر کا لفظ نہیں آتا، حدیث میں آتا، مگر قرآن میں جو ہے نا وہ صدقات ہیں، صداق اس کی واحد ہے، صدق سے ذکر ہے، صداقت، یعنی یہ ایسا ٹوکن ہے، ایسی علامت ہے جس سے پتہ چلتا کہ یہ بچہ پورے صدقے دل سے، رغبت سے، شوق سے اس کو نا بچی کو قبول کر رہا۔ اس لیے یہاں دلیری کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ 1000 مانگے یہ 10,000 دے، کہ میں خواہ مخواہ کو باندھا ہوا آیا ہوں، میں شوق سے چاہتا ہوں کہ میرا نکاح ہو۔ اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رغبت صادقہ کی علامت، کہ واقعی سچے شوق سے لے رہا۔ یہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں مہر پر آ کر، پہلے جو کچھ کیے ہیں نا اتنے خرچ فضول دین میں نہیں، وہ اس پر کوئی اگر مہر کہا جائے کہ 10,000 20,000 دو، جی یہ تو قیمت مانگ رہے ہیں، قیمت نہیں، یہ آپ کی سچی نیت کی علامت ہے کہ آپ اس بچی کو پیار اور محبت سے لے جا رہے ہیں یا آپ کو لوگ باندھ کر لائے۔
شوق سے دینا چاہیے، اور اس کی کوئی مقدار نہیں، کم از مقدار کم کی دین یا میں زیادہ سے زیادہ کی؟ نہ کم کی حد ہے کوئی، نہ زیادہ کی، بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش قسمت ہیں، مباحیات میں سے ہیں۔ مباحیات ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ بھی نہیں آئے تھے ہجرت کر کے، تو مدینہ کے لوگ جو مکہ گئے وہاں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں جو عورتیں شامل تھیں وہ مباحیات کہلاتی ہیں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو انہوں نے اپنا بچہ حضور کے حوالے کر دیا، 10 سال کا تھا کہ اب یہ آپ کی خدمت ہی کرے گا، تو وہ خادم رسول اللہ کہلاتے ہیں، 10 سال آپ کے گھر میں رہیں بچے کی کیا۔ تو حضرت ام سلیم کے پہلے خاوند جو تھے نا حضرت انس کے والد مالک ان کا نام تھا، جب یہ مسلمان ہو گئی تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے کہ تم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے، ادھر ہی مر گئے۔ تو بعد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ابھی مسلم نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ میں ام سلیم تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مگر میرا مہر جو ہے نا وہ اسلام ہے، میں اور کچھ نہیں لوں گی، اسلام لے آ، یہی میرا مہر ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ اسلام لے آئے، نکاح ہو گیا۔ تو عورتیں کہتی تھیں کہ کسی عورت نے ایسا اچھا مہر نہیں لیا جو حضرت ام سلیم نے لیا، اور بعد میں وہ حضرت ابو طلحہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، جہاز میں کشتی میں فوت ہو گئے تو لوگوں نے دفن نہیں کیا، کنارے پر جا کر 6-7 دن کے بعد دفن کیا، اور لاش میں رائی برابر تبدیلی نہیں آئی۔ تو حضرت ابو طلحہ کا مہر اسلام ہی تھا۔ حضور کے پاس عورت آئی، میرا آپ نکاح کر لیں، حضور نے اپنے لیے نہیں پسند کیا، پھر اس نے کہا کسی سے کرا دیں، آدمی بھی بولا میرا کر دیں، آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے، اس نے کہا کوئی، فرمایا کوئی لوہے کا چھلا، اس نے کہا وہ بھی نہیں۔ بعد میں آپ نے فرمایا کوئی صورتیں یاد ہے، اس نے کہا ہاں صورتیں یاد، فرمایا وہی اس کو سکھا دینا، تیرا یہی مہر۔ تو مہر کوئی مقرر نہیں، شوق کا معاملہ ہے، یہاں آ کر دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بس آپ بڑی نہ بنائیں، سوٹ نہ بنائیں، دفع کریں، مہر کا موقع ہو تو 1.5-2 لاکھ نکال کر دیں کہ ہم بچی کو لے جا رہے ہیں محبت۔ یہ ہے صداق جو قرآن میں آیا۔ جی